تجدید کا عمل۔ اگرچہ ایک وقت آئے گا جب خدا ہر چیز کو نیا کر دے گا، بحیثیت ایماندار ہم مسیح میں پہلے سے ہی نئے مخلوق ہیں، اور جب ہم اپنے ابدی گھر میں رہنے کے لیے تیاری کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی مانند بننا ہے۔ میں نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج اسی نقطے پر آپ سے بات کروں گا۔ اس اصول کی وضاحت کے لیے یہاں موجود ہوں، لہٰذا آئیے سب سے پہلے مکاشفہ 21 باب کی پہلی آیت کو دیکھیں۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور ایک نئی زمین کو دیکھا، اور جب وہ کہتا ہے ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین، تو میں یقین نہیں رکھتا کہ اس کا مطلب تجدید شدہ آسمان اور تجدید شدہ زمین ہے۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ سب کچھ نیا بنایا جائے گا۔ آج کی دنیا میں رہنے کے تناظر میں یہ ایسی چیز ہے جسے سمجھنا بہت مشکل ہے، جسے ہم دیکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اپنی زمین کو دیکھتے ہیں، اور میں نے ابھی کچھ ایسی ناقابل یقین تصاویر دیکھی جو خلا سے لی گئی تھی، جو زمین اور اس پر موجود تفصیلات کو دکھاتی ہیں، جو خلابازوں نے تصاویر بنائی تھی، اور یہ نہایت حیرت انگیز بات ہے۔ لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ صرف زمین ہے، اس کائنات میں آسمان بھی شامل ہے، اور اس بات کو سمجھنا کہ یہ سب کچھ نیا بنایا جائے گا، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتے رہے اور سمندر بھی نہ رہا، جسے خدا نے تخلیق کیا تھا۔ جب اس نے پیدائش میں الفاظ کہے تو ہم جانتے ہیں ہم واقعی ایک غیر معمولی چیز سے نمٹ رہے ہیں۔ اب یہ ایک عام بات ہے، اور پطرس رسول تفاصیل میں کچھ اضافہ کرتا ہے۔ اگر آپ دوسرے پطرس میں دیکھیں تو اس نے 10 اور 13 آیات میں لکھا ہے، لیکن خداوند کا دن، اب اس بات کو ذہن میں رکھیں، جب یہاں خداوند کے دن کے بارے میں بات کی گئی تو ایک خاص وقت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم فضل کے دور میں رہ رہے ہیں، جو تقریباً 2000 سال سے جاری ہے۔ خداوند کا دن ایک لمبے عرصے تک چلے گا، لیکن غور کریں کہ کیا لکھا ہے، لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا۔ اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے۔ وہ خداوند کے دن کے دوران ایک مخصوص وقت کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے۔ اس پر غور کریں۔ یہ ایک زوال پذیر کائنات ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کائنات ہم سے اتنی ماورا ہے کہ ہم اس کے انجام کو بھی نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے اسٹار وار کی طرح کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم کائنات کے خدا کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، جس نے یہ سب تخلیق کیا۔ بس یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو خدا کی پہنچ سے یا رسائی سے باہر ہوں۔ اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، لیکن اس کے وعدہ کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں، جن میں راست بازی بسی رہے گی۔ اب یہ وہی چیز ہے جو یوحنا نے دیکھی تھی، جسے وہ بیان کرتا ہے۔ وہ زوال کی بات نہیں کرتا، وہ اس کے بارے میں بات کرتا ہے جو نیا تھا، لیکن نئے سے پہلے پرانے کا خاتمہ ہونا ضرور ہے۔ لیکن اس کے وعدہ کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں، جن میں راست بازی بسی رہے گی۔ اس میں گناہ نہیں ہوگا۔ یہ ابدیت سے متعلق بات ہے۔ یسوع نے اس کا حوالہ دیا جب رسولوں نے اس سے پوچھا، تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان
क्या होगा। मत्ती 24 बाब के इख्तिताम पर यीशु ने फरमाया, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेगी। इसलिए यह बहुत ही अहम बयान है, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो यीशु कह रहा है वो ये है कि इब्तिदा में कलाम था, मैं कलाम था, मैं शुरू में खुदा के साथ था और कुछ भी नहीं बनाया गया सिवाय इसके जो मैंने पैदा किया। ये यूहन्ना पहले बाब के मुताबिक है। यह बात हमें वापस पैदाइश में ले जाती है, जहां खुदा ने कहा रोशनी हो जा। खुदा ने कहा कि ये सब चीजें वजूद रखें। खुदा ने कहा, यीशु ने कहा, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कलाम कभी नहीं टलेंगे। इसलिए खुदा के कलाम की कुदरत से एक नया आसमान और एक नई जमीन वजूद में आएगी। और मुझे यकीन है कि यह हवाला अब्दियत से मुताल्लिक है। यह खुदा के साथ हमारी अबदी जिंदगी के साथ मुआमला है, क्योंकि अगर आप इस हवाले को पढ़ना जारी रखें तो 21 बाब की 2 आयत से शुरू करते हुए वो कहता है, फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन की मानिंद था जिसने अपने शोहर के लिए सिंगार किया हो। अब यूहन्ना इस मजमून पर बाद में बात करता है, इसलिए हम खास तौर पर नए यरूशलेम के बारे में बात करने जा रहे हैं कि यह क्या है। लेकिन यहां यूहन्ना सिर्फ यह कहता है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से यह कहते सुना। यह बात हमें मुकाशफा की किताब के आगाज में वापस ले जाती है, क्योंकि ये अल्फाज इस तख्त से आए थे जहां खुदा था। देख, खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है। अब अगर आप यहां गौर से पढ़ें तो मुझे लगता है कि इसका ताल्लुक अब्दियत के साथ है, ना कि सिर्फ इसके साथ। फर्ज करें कि कुछ लोग सोचते हैं कि यह 1000 साला या मसीह की 1000 साला बादशाही से मुताल्लिक है, और कुछ मुनफरिद बातें हैं और 1000 साला दौर से भी कुछ मुमासलत रखती है। लेकिन मेरे ख्याल में जब हम ये पढ़ते हैं तो वो अब्दियत के ताल्लुक से बात कर रहा है। देख, खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। इसके बाद मौत ना रहेगी। मैं सोचता हूं कि मसीह की 1000 साला बादशाही में भी अगर वाकई यह हकीकी माना में होगी तो मौत नहीं होगी, क्योंकि हम तवील जिंदगी गुजारेंगे। यहां वो कहता है इसके बाद मौत ना रहेगी। यह अब्दियत से मुताल्लिक है। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहोनाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। इसलिए ये नए आसमान और नई जमीन के बारे में दोबारा बताया गया है। फिर उसने कहा, लिख, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। अब हमारी आज की जिंदगी के लिहाज से मैं समझता हूं कि हमें अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि खुदा की मंसूबाबंदी में हम पहले ही खुदा के जहन में नए बना दिए गए हैं। और हमने जो कुछ अभी नए आसमान और नई जमीन के बारे में पढ़ा है और यीशु मसीह में हमारी नई जिंदगी के दरमियान एक दिलचस्प ताल्लुक है, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, इसलिए कि अगर मसीह में है तो वो नया मखलूक है। इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई।
یہ ہم سب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ہم سب کی۔ اگر کوئی مسیح میں ہے، دیکھو وہ سب نئی ہو گئی۔ اب وہ چیز جو سمجھ سے باہر ہے، نئے آسمان اور نئی زمین سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی جو کچھ خدا نے ازل سے ہماری زندگیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کیونکہ اگر آپ رومیوں 8:30 کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا تھا اس نے بلایا بھی، اور جن کو اس نے بلایا اس نے انہیں راست باز ٹھہرایا، اور جنہیں اس نے راست باز ٹھہرایا اس نے انہیں جلال بھی بخشا۔ خدا کے ذہن میں ہم پہلے ہی مسیح کے ساتھ ابدیت میں بیٹھے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھیں، یہ ناقابل یقین بات ہے، لیکن ہم اسے زندگی کے اس لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسیح میں نئے مخلوق ہونے کا کیا مطلب ہے۔ افسیوں 4 باب اور اس کی 20 سے 24 آیات اس بات کے سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ صرف ایک حوالہ اس بات سے متعلق ہے، اور یہاں پولس افسیوں کو لکھتا ہے اور کہتا ہے، مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی، یعنی ایسی زندگی گزارنا جس طرح تم گزارا کرتے تھے۔ وہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، غیر قوموں کی طرح زندگی نہ گزارو، بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اسی کی سنی اور اسی میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو۔ جہاں تک خدا کا تعلق ہے تو وہ زندگی ختم ہو چکی ہے، لیکن ہم ابھی بھی اس پر کام کر رہے ہیں۔ اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے۔ یہ ہمارا سابقہ طریقہ تھا۔ جو کچھ ہم آدم میں تھے اسے خدا کے نقطۂ نظر سے ایک طرف رکھ دیا گیا ہے، اور اپنی عقل کے روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔ ہم ایک عمل سے گزر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ میں نے اسے تجدید کے عمل یا عمل تجدید کا نام دیا ہے۔ آپ نئی انسانیت کو پہنتے ہیں، یعنی یسوع مسیح کو، جو خدا کی شبیہ کے مطابق تخلیق کی گئی ہے۔ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ ہم اس عمل میں ہیں۔ خدا کی مرضی ہے کہ ہم اس عمل میں زیادہ سے زیادہ یسوع مسیح کی طرح بنیں۔ اسی لیے افسیوں کے خط کے آغاز میں اس نے کہا کہ ہم ایمان کے وسیلہ فضل سے بچائے گئے ہیں، نہ کہ کاموں کے وسیلہ سے، تاکہ کوئی فخر کرے۔ لیکن خدا ہماری زندگیوں میں اپنے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ ہم خدا کی طرف سے نیک کام کرنے کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ خود بخود ہو جائیں گے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں ہماری ذمہ داری اور خدا نے جو تخلیق کیا ہے اس کے درمیان ایک بہت اہم رشتہ ہے، اور ممکنہ طور پر ہمارے لیے یسوع مسیح جیسا بننا، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ ماہرین الہیات تقدیس کے لحاظ سے 3 عوامل کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے مقدس بنایا جانا۔ ہماری باقاعدہ طور پر تقدیس کی گئی جب ہم مسیح میں نئے بن گئے۔ اسی طرح خدا ہمیں دیکھتا ہے، یعنی کامل، لیکن ہم رفتہ رفتہ مقدس ہوتے جا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ یسوع کی طرح بنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ہم اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں جس کے بارے میں پولس نے افسیوں میں لکھا ہے، اور آخر کار کسی دن ہم مسیح کے ساتھ ہوں گے، یہ حتمی تقدیس ہوگی۔ ہم اسے آمنے سامنے دیکھیں گے، ہم اسے ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اس لیے یہاں ایک بہت اہم سوال ہے، پطرس کی ہدایات کس طرح ہمیں آسمان کے لیے تیار کرنے میں مدد کرتی ہیں؟
اب میں پھر سے دوسرا پطرس میں سے آپ کو بتانا چاہوں گا، لیکن 11 آیت سے توجہ دیجئے۔ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے، اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے، جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے۔ اس کے وعدہ کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے گی۔ اور پھر وہ عدالت کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے۔ لیکن اس کے وعدہ کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جس میں راست بازی بسی رہے گی۔ ہمیں عدالت کا انتظار نہیں کرنا ہے جو ان لوگوں پر آنے والی ہے جو مسیح کو نہیں جانتے، بلکہ ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں تاکہ اس میں رہیں جہاں راست بازی بسی ہوگی، جہاں گناہ کا وجود نہیں ہوگا۔ با الفاظ دیگر ہم مسیح کی دلہن بننے کے منتظر ہیں جسے خدا کی حضور پیش کیا جائے گا، جیسا کہ ہم مکاشفہ 19 باب میں پڑھتے ہیں کہ وہ مہین کتانی لباس پہنے ہوں گے۔ یہاں جس علامت کو بیان کیا گیا ہے وہ مقدسوں کی راست بازی ہے۔ ہماری پاکیزگی نہ صرف ہمارے لیے ارادہ کیا گیا بلکہ ہم حقیقت میں یہ ہیں جب ہم زیادہ سے زیادہ مسیح کی مانند بنتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کی شبیہ پر ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میں اس اصول کو پھر دہرانا چاہوں گا جسے میں نے عمل تجدید کا نام دیا ہے۔ اگرچہ ایک وقت آئے گا جب خدا ہر چیز کو نیا بنا دے گا، بحیثیت ایماندار ہم مسیح میں پہلے سے ہی نئے مخلوق ہیں، اور جب ہم اپنے ابدی گھر میں رہنے کے لیے تیاری کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی مانند بننا ہے۔